ایک طرف سیکیورٹی کی اسٹیبلٹی، دوسری طرف سیاسی اسٹیبلٹی انتہائی اہمیت کی حامل ہے، تو تیسری اسٹیبلٹی بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور وہ ہے اکنامک اسٹیبلٹی. کیونکہ اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی تو آٹومیٹکلی کامنی آف دی نیشنز کے اندر پاکستان ایک ایسے مقام پر ہوگا کہ جس کے بعد ہم لوگوں کو کسی کے پاس بھی کشکول لے کر نہیں جانا پڑے گا، اور جہاں یہ کشکول ٹوٹے گا اس کے اندر یوتھ کا بہت بڑا کردار ہے. 60% سے زیادہ موجود یہ یوتھ اس ٹائم پر پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے. لیکن اس یوتھ کو کون جو ہے وہ راہ دکھائے گا کہ ہم نے صرف نوکریوں کی طرف نہیں جانا بلکہ بزنس کی طرف بھی جانا ہے. اکانومی کو بوم دینے کے لیے انٹرپرینوریل شپ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے، لیکن اس کے لیے گائیڈنس دینا بڑا ضروری ہے. وہ گائیڈنس کے حوالے سے ہم لوگ ایک سرٹن سیریز کریں گے، اس کے بارے میں آپ کو پروگرام کے اینڈ پہ بھی بتاؤں گی، تو اس لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. اس ٹائم پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب ہیں، معیشت اور پالیسی میکنگ کے ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام. ڈاکٹر صاحب، اب ایک طرف we are discussing a lot of things with a lot of countries. ملیشیا کے ساتھ ہم لوگوں نے حلال میٹ کی مارکیٹ کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے، رائس ایکسپورٹ کی مارکیٹ کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے، اور دوسرے ممالک سے بھی ہمارے سفارتی تعلقات اچھے ہیں. اب یہ سفارتی تعلقات دفاعی تعلقات اچھے ہونے کے اندر ٹرانسلیٹ ہو، وہ بھی بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی اہمیت کا عامل یہ ہے کہ ہمارے سفارتی تعلقات اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے بھی اس میں بھی ٹرانسلیٹ ہوں. تو یہاں یوتھ کیا کردار ادا کر سکتی ہے کہ وہ ایک نوکری پیشہ ہونے کے جو جال ہے اس کے اندر پھنسنے کی بجائے نوکریاں پروڈیوس کرے، بنائے؟ جی شکریہ انیکا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو جواب کو تھوڑا سا براڈن کرنا چاہوں گا جی. اور وہ یہ کہ ہم اس وقت اکنامک ڈپلومیسی پہ اور سفارت کاری کے محاذ پہ جو کچھ حاصل کر رہے ہیں اس کو مٹیریلائز کرنے کے لیے انٹرنل سٹیبلٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. اور انٹرنل سٹیبلٹی کی ایک جو پری ریکویزٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری یوتھ جو کہ کبھی وہ مذہب کے نام پہ، کبھی وہ برادری کے نام پہ، کبھی وہ لسانی بنیادوں پہ وہ مختلف گروہوں کے ہاتھوں جو ایکسپلائٹ ہوتی رہتی ہے، وہ تبھی یہ ایکسپلائٹیشن رکے گی اگر ان کے لیے جو لائیولیہڈ اپرچونٹیز ہیں، جو جابس ہیں، ان کے لیے ایک پروڈکٹیو جو کام ہے وہ ان کے پاس ہو، تاکہ وہ اس ملک کی ایک مضبوط معاشی بنیادوں میں اپنا رول پلے کر سکیں. تو جو آپ کا کوشچن ہے وہ دو لحاظ سے اہم ہے. ایک تو اس لحاظ سے اہم ہے کہ 60% آبادی جس کے ہاتھوں میں ہمارا مستقبل ہے یہ انٹرپرینور بن کے، اور جو اس وقت حکومت جو سفارتی سطح پہ اور جو معاشی ڈپلومیسی پہ جو کامیابی حاصل کر رہی ہے، جو اس کو کیپٹلائز کریں. اور دوسرا یہ انٹرنل سٹیبلٹی کا باعث بنے تاکہ یہ کسی ایسے فرد یا گروہ کے ہتھے نہ چڑھ جائیں جس کی وجہ سے یہ ان کی توانائیاں جو ہیں وہ خدا نخواستہ ملک بنانے کی بجائے ملک میں انتشار کرانے کا باعث بن رہی ہوں. اگریڈ. لیکن ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ کو کن کن سیکٹرز کے اندر ایسا لگتا ہے کہ نئے لوگوں کی جگہ بن سکتی ہے ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ، ان ٹرمز آف بزنس؟ دیکھیے، اس وقت آپ کو دیکھنا ہے کہ اگلے آنے والے چند سالوں میں جو بزنس ہیں یا جو کاروبار ہیں وہ کس سمت میں جا رہے ہوں گے. تو بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والا دور جو ہے وہ ڈیجیٹل اکانومیز کا ہے. آنے والا دور جو ہے وہ آن لائن بزنسز اور آن لائن سروس پروویژن کا ہے. آنے والا دور جو ہے اس میں آپ کو اپنی ایکسپرٹیز بہتر بنانا ہوگی، آپ کو ایکسپرٹیز بہتر بنانا ہوگی ڈیٹا میں، آپ کو ایکسپرٹیز بہتر بنانا ہوگی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال میں، ایکسپرٹیز بہتر بنانا ہوگی لارج لرننگ ماڈیولز میں، اور ایکسپرٹیز بہتر بنانا ہوگی نئی ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کرنے میں اور ان کو سیکھنے میں. تو ابھی تک جو مختلف ووکیشنل پروگرامز کے ذریعے یا مختلف کنونشنل ڈگریز کے ذریعے جو کچھ سکھایا جا رہا تھا، لگ یہ رہا ہے کہ آئندہ آنے والی ایک دہائی میں اس میں سے بہت سی چیزیں آبسولیٹ ہو جائیں گی، بلکہ بہت سی آبسولیٹ ہو چکی ہیں. تو اس وقت ہماری جو یوتھ ہے ان کو جو نئے رجحانات ہیں، جو نئی انوویشنز ہیں اور جو نئی سکلز ہیں، نئے جاب ریکوائرمنٹس ہیں جس میں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا کا ایک بہت اہم رول ہے، اس کی طرف ان کو توجہ دینا ہوگی. اب آپ کو کاروبار شروع کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کا کسی اسلام آباد، لاہور، کراچی میں کسی بڑی اچھی مارکیٹ میں آپ کے پاس ایک آفس یا آپ کے پاس ایک بزنس اسپاٹ ہو. آپ کے پاس اگر ایک اچھا
آن لائن پورٹل ہے اور آپ اس پہ اپنی سروسز یا اپنی پروڈکٹس ڈسپلے کر رہے ہیں تو آپ ایکولی اچھے انٹرپرینور بن سکتے ہیں. Right. تو وہ جو ساری آج سے 10 سال پہلے یا 5 سال پہلے تک کی سوچ تھی کہ میرے پاس سرمایہ ہوگا تو تبھی میں کاروبار شروع کر سکوں گا, یہ ساری چیزیں جو ہے اب یہ ماضی کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہیں, پر اب ہمیں مستقبل کی طرف دیکھنا ہوگا. رائٹ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. ایک بات تو طے ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ والی سچویشن نہیں ہے جو پہلے کسی زمانے میں تھی کہ بڑا کوئی انویسٹر ہے وہی صرف بزنس کر سکتا ہے, اور اس حوالے سے صرف حکومت کی ذمہ داری جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن ARY ایک بڑے پلیٹ فارم کے طور پر اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھانے کے لیے تیار ہے. یہاں دو زاویے ہیں, ایک وہ زاویہ جو کہ کسی بزنس کا ہے جہاں آپ نے فائنینشلی گرو کرنا ہے, بزنس کیسے کرنا ہے, یا آپ کا بزنس آلریڈی موجود ہے اس کو گرو کیسے کرنا ہے, یا اس کو گلوبل لے کر جانا ہے. ARY آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا زاویہ ہے انڈیویجولز کا, کہ آپ کے گھر کا جو بجٹ ہے وہ کیسا ہے, اس کے اندر اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو ہمارے ایکسپرٹس آپ کو گائیڈ کرنے کو تیار ہیں. نہ صرف یہ, اگر آپ کے بجٹ میں سے کچھ سیونگ ہو جاتی ہے تو اس سیونگ کو کدھر لگایا جائے اور کن ایسٹس میں انویسٹ کیا جائے, اس میں بھی ARY آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہے. ایک انیشیٹو لیا ہے, آؤ مل کر بنائے پاکستان. یہ آؤ مل کر بنائے پاکستان ARY کے ARY بی گلوبل انیشیٹو کے تحت ہے. بی گلوبل کا مطلب یہ کہ ARY بزنس انہانسمنٹ ایکو سسٹم, گلوبلی ہم جو ہے وہ اس کو پاکستانی یوتھ کو ایک راستہ دینے والے ہیں. ARY مختلف سائٹ پر پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. ہماری ایک اور اینکر پرسن ماریا جو ہیں وہ پینشن کی طرف توجہ دے رہی ہیں. میرا جو زاویہ ہے یا میری جو سمت ہے وہ یوتھ کی طرف ہے کہ یوتھ کو کس طریقے سے امپاور کیا جائے. تو اس حوالے سے آپ لوگ ہماری ویب سائٹ ARYBglobal.com پر جا کر ایکسپرٹس بھی اور وہ لوگ بھی کہ جن کو مدد چاہیے, گائیڈنس